کورونا وائرس کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے، آئیے آپ کو لے چلتے ہیں۔ دوسرے انسان کے جسم میں بنی ہوئی اینٹی باڈیز کو مریض کے جسم میں منتقل کر دیں اور ان اینٹی باڈیز کو ہم استعمال کریں کسی مخصوص وائرس یا بیکٹیریا کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، تو اس پروسیس کو پیسو امیونائزیشن اور یہ جو عمل ہوتا ہے اس کو پیسو امیونٹی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی آج پہلی مرتبہ میرے منہ سے نہیں نکلا، یہ قریب 150 سال سے یہ چیز، جب ویکسین بنتی بھی نہیں تھی اس زمانے میں، 1890 کی اگر میں بات کروں، آج سے تقریباً 130 سال پہلے، تو اس وقت خسرہ، پولیو، ٹائیفائڈ، اس کے لیے پیسو امیونائزیشن کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں اگر بہت آسان سی مثال دوں، آج بھی میں نے کہیں پہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم ہیپاٹائٹس بی کو بہت کنٹیجیس تصور کیا جاتا ہے، لگنے والی بیماری، اور وہ خاص طور پہ نیڈل اسٹک انجری سے لگتی ہے کہ اگر ہیپاٹائٹس بی سے متاثرہ شخص کا بلڈ کسی ہیلتھ کیئر ورکر کو بلڈ جو ہے اس کے جسم میں چلا جائے، تو اس وائرس کو ان ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو ہم امیونوگلوبولن استعمال کرتے ہیں وہ انجیکشن کی شکل میں آ جاتی ہے، ملتی ہے، اور اس کو ہم ہائپر امیون گلوبولن کہتے ہیں اگینسٹ ہیپاٹائٹس بی۔ تو اس سے ہم اس وائرس کو انیکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور متاثرہ شخص کو، جس کو نیڈل اسٹک انجری ہوتی ہے، اس میں ہیپاٹائٹس بی ہونے کا امکان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں چائنا کو، چائنا میں جو کیسز رپورٹ ہونے شروع ہوئے نومبر کے مہینے میں ہونے شروع ہوئے، آہستہ آہستہ اس میں شدت آتی گئی، جو دسمبر کا مہینہ ہے اس کے اندر ان کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں میں پہنچی، اور وہ ہزاروں سے بڑھتے بڑھتے اموات جو ہیں پھر وہ سینکڑوں کے تعداد میں روزانہ ہونے لگی۔ تو جنوری تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا کریں اس کو، تو جنوری میں آخر کار سر جوڑ کے لوگ بیٹھے وہاں پہ اور پیسو امیونائزیشن کا جو پروٹوکول ہے وہ وضع کیا، اور اس میں جو پہلا پروسیجر انہوں نے کیا وہ یہ 1 فروری کو، اسی سال، آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے، اس میں انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ وہ لوگ جن میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے لیکن ان میں نزلہ، کھانسی، بخار، فلو سے زیادہ بیماری میں شدت نہیں آئی تھی، ایسے لوگوں نے جب ریکور ہونا شروع کیا تو ان کے بلڈ میں سے پلازما نکال کے اور اس کو محفوظ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جن مریضوں میں مرض کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، فلو سے آگے بڑھ کے نمونیا اور نمونیا سے آگے بڑھ کے ملٹی آرگن فیلئر، تو نکالا ہوا پلازما کرونا وائرس سے میں مبتلا مریضوں کے بلڈ سے نکالا ہوا پلازما شدید قسم کی بیماری، کرونا کی بیماری میں مبتلا لوگوں میں چڑھانا شروع کر دیا۔ تو ایک انہوں نے ڈرامیٹک ایفیکٹ یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو یہ پلازما لگایا گیا اس میں 96% ریکور ہو گئے، 96% ریکور ہو گئے، جس سے ویری ہوپ فل سچویشن۔ اس سے پہلے بڑی تعداد میں لوگ مر رہے تھے۔ میں آڈینس کو تھوڑا یہ جتنے انہوں نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے اس کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں، وہ یہ کہ جن لوگوں میں امیون سسٹم اسٹرانگ تھا انہوں نے شکست دے دی کرونا کو، جن کو صرف ہلکا سا نزلہ زکام ہوا، زیادہ سویر علامات نہیں ہوئی، زیادہ ان کی طبیعت خراب نہیں ہوئی، جب وہ ریکور کر گئے تو اس کے کیونکہ ان کے اندر قوت مدافعت اس قابل تھی کہ اس نے شکست دے دی کرونا کو، تو ان کا پلازما نکالا گیا اور ایسے افراد کو لگایا گیا جو شکست نہیں دے پا رہے تھے، ان کو زیادہ طبیعت خراب ہوئے جا رہی تھی، اور ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ تجربہ چائنا میں بے حد کامیاب رہا اور اس کا جو رزلٹ وہ 96% تک وہ آیا رپورٹ کیا انہوں نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو چلیں ایک امید ہی کی رہنے۔ اچھا، ویکسین بننے میں آپ سے ابھی لائیو جانے سے پہلے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا منیمم 2 سال کا عرصہ چاہیے ہوگا، اگر فاسٹ ٹریک میں بھی گئے تو 2 سال سے پہلے نہیں آتے، کیونکہ ہر انسان تک، ہر زیرو جو اس وقت اس پلانٹ ارتھ پہ اس تک پہنچنے میں یا اس کی رسائی تک میں 2 سال کا عرصہ منیمم لگے گا۔ تو یہ ایک آلٹرنیٹ راستہ ہے جس میں آپ نے کہا کہ اس طرح سے ہم اگر جن لوگوں نے شکست دے دی ہے اس بیماری کو، ان کے پلازما کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان لوگوں کو جو شکست نہیں دے پا رہے کرونا کو، ان میں وہ ٹرانسفر کیا جائے۔ ٹرانسفر کا پروسیجر کیا ہوگا؟ اور جیسے پاکستان میں تو ابھی ریسنٹلی کیسز ہوئے ہیں اور ابھی سے ہمارے پاس 3 سے 4 لوگ ہیں جو صحت یاب ہو چکے ہیں، تو ان کا پلازما تو اب روز ہمارے پاس تعداد سینکڑوں میں بڑھتی جا رہی ہے، جی ہاں،
تو ان کا پلازما کتنے لوگوں کو لگ سکتا ہے اور ہمیں کتنے یہ ایسا پلازما ہمیں کتنا چاہیے؟ دیکھیے دو تین باتیں ہیں اس کے اندر سمجھنے کی. ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ وقت ہے کہ جب ہم اس کام کو شروع کر دیں, اسٹیبلش کر دیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بٹن دبا کے شروع ہو جائے گا. اس کا بہت ہی ٹوٹا پھوٹا سا انتظام ہے. تو اس انتظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنی صف بندی کرنی پڑے گی. جو سامان ہمیں چاہیے پلازما نکالنے کے لیے وہ سامان ہمیں کچھ بہت ہی تھوڑا سا 10% دستیاب ہوگا ملک میں, باقی 90% ضروریات پوری کرنے کے لیے منگوانا پڑے گا, امپورٹ کرنا پڑے گا. تو وہ شروع کر دیا جائے کام. اچھا, اور ابھی تعداد کم ہے, شکر ہے, لیکن جب تک سامان آئے گا اس وقت تک تعداد جس رفتار سے پوری دنیا میں بڑھتی ہے اس رفتار سے اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں اس کی رفتار میں ہم روزانہ کئی سو مریض یا کئی ہزار مریض روزانہ کے حساب سے رپورٹ ہو رہے ہوں گے. تو اس وقت سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اس کا. اور یہ اس وقت وہ وقت ہوگا کہ جب سینکڑوں کے تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں اور اس کے 2 ہفتے کے بعد وہ ریکور ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ ٹائم ہوگا, یعنی آج سے 2-3 ہفتے کے بعد ہمارے پاس ایسے لوگ دستیاب ہو چکے ہوں گے جن کے جسم سے پلازما نکالا جا سکتا ہو. ابھی تو 5 ہی لوگ ہیں ہمارے اعداد و شمار کے مطابق جو کہ ریکور ہو کے گھر بھیج دیے گئے ہیں. تو ایک کام تو یہ کرنا پڑے گا. جیسے کہ ابھی 400 لوگ تو ایک ہفتہ اور زیادہ ان کو ہو گیا ہوگا, تو میں خیال کچھ عرصے میں وہ اس بیماری میں کورونا سے متاثر ہونے کے بعد ریکوری میں 2 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے جناب, تو 2 ہفتے تک تو آپ ان کے جسم میں وائرس موجود ہو سکتا ہے. تو اس وقت تک تو آپ ان کے جسم سے پلازما نہیں نکالیں گے تو دوسرے جسم ایسا نہ ہو کہ ان کے پلازما میں موجود اس وائرس کی اثرات کسی دوسرے انسان کو مزید نقصان پہنچا دیں. تو ہمیں اتنا ابھی تو انتظار تو کرنا ہی پڑے گا جب تک کہ ان کے جسم سے وائرس ختم نہ ہو جائے, اور جو اینٹی باڈی جس کو بننا ہے اس وائرس کے خلاف وہ اینٹی باڈی نہ بن جائے صحیح مقدار میں جتنی ہم کو چاہیے. تو ایک تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ ایک آدمی جس کے جسم سے ہم پلازما نکالیں گے قریب 500 سی سی سے لے کے اور وہ 900 سی سی کے درمیان ہوگا. اور قریب ایک اڈلٹ آدمی میں جس کا وزن 70 کلو ہے 80 کلو ہے اس کو اتنے ہی پلازما کی ڈوز کی ضرورت پڑے گی. اگر اللہ نہ کرے کسی بچے کو ہوتا ہے تو اس کے وزن کے حساب سے پلازما کی مقدار کیلکولیٹ کر کے دی جائے گی. یعنی آسان الفاظ میں یہ کہ ایک صحت یاب ہونے والا شخص ایک اور انسان کو جو شدید بیمار ہے صحت یاب کرنے کی کم سے کم ایک آدمی رکھ سکتا ہے. تو اس میں کس طرح سے لوگوں کو کلیکٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کس طرح سے ایک پورا سسٹم بنانا چاہیے؟ کیا آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہیں؟ دیکھیے میرے ذہن میں بالکل سیدھا سا بہت ہی سیدھی سی انفارمیشن ہے میرے پاس. وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انٹینسو کیئر کی بہت لمیٹڈ سہولتیں ہیں. وینٹیلیٹرز بہت لمیٹڈ ہیں. 1700 ہیں ٹوٹل پاکستان. ٹوٹل 1700. ٹھیک ہے جناب. اچھا, وہ 1700 ہر وقت بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب جو اس ایپیڈیمک کے نتیجے میں اگر ہمیں روزانہ کئی سو افراد کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آئی سی یو کے بیڈ بھی نہیں ہے اور آئی سی یو کا ٹرینڈ اسٹاف بھی نہیں ہے. آپ کے جو بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے آرڈر کر دیے 1000 وینٹیلیٹر اور آ جائیں گے. چلائے گا کون؟ اسٹاف نہیں, ٹرین اسٹاف نہیں, لوگ ہی نہیں. کہاں سے وہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ٹرین لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں جو اب کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کورونا وائرس کے نتیجے میں ہمارے پاپولیشن ہمارے افراد جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچے ہی نہیں کہ ان کو آئی سی یو میں داخل کرنے کی ضرورت پڑے, کوارنٹائن کی حد تک ہی رہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اینٹی بایوٹک ہے نہیں کوئی, اس کی اینٹی وائرل ہے نہیں. کونین کی بات ہو رہی ہے, کلوروکوئن کی بات ہو رہی ہے. فائن, کلوروکوئن بھی ایکسپیریمنٹل ڈرگ ہے, ملیریا کی ڈرگ ہے. وائرس میں اس کا کچھ اچھا اثر دیکھا گیا ہے, چلے کر لیجیے استعمال. اس کے باوجود وہ شاید سب کو کنٹرول نہ کر پائے. تو اگر اینٹی باڈیز کو مریض کے جسم میں ڈال کے آپ اس وائرس کو نیوٹرلائز کرنے کے قابل ہو جائیں تو مسئلہ حل ہو گیا. جی. کہ جن کو کورونا وائرس لگنا ہے کسی بھی وجہ سے وہ لگ گیا ان کا, لیکن ان کی ہمیں جان بچانی ہے.
उनको हमें मर्ज की उस शिद्दत तक पहुंचने से बचाना है कि जहां पर उनको आईसीयू के बेड की ज़रूरत पड़े, जहां पर उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े और जहां पर उनको क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़े, और जहां पर उनकी मोर्टेलिटी 80 से 90% तक पहुंच जा रही हो, उस हालत में पहुंचने के बाद उससे बचाना है। तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है जिसको चाइना ने प्रूव कर दिया कि ये जान बचाने के लिए एक मौसर जरिया साबित हो सकता तो है। जहां हम बाहर की दुनिया से वेंटिलेटर मंगवा रहे हैं, मास्क मंगवा रहे हैं, बाकी चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट को इस वक्त उनसे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमें ऐसा प्लाज्मा भी दिया जाए जिसमें कुव्वत मुदाफ़ियत हो, जिन लोगों में कम कुव्वत मुदाफ़ियत हो वो प्लाज्मा लगा के उनको सेहतयाब किया जा हाँ सके? बिल्कुल, ये मुमकिन है अगर ये चीज़ किसी दूसरे मुल्क से मिल जाए, फौरी तौर पे दस्तयाब हो जाए, चाइना से यस। तो फौरी तौर पे मिल सकती है। अगर मिल जाए तो सही है, लेकिन वो शायद इतनी काफ़ी नहीं होगी कि आपके पूरे मुल्क को हो जाए। तो ये वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने मुल्क में ही सेल्फ सफिशिएंट उसमें हो सकते हैं आपके अच्छा, पास। मुझे बताइएगा कि एक आदमी कितना प्लाज्मा आपने वो बताया दे सकता है और कितने दिन बाद दे सकता है? जी देखिए, 500 ml से लेके 900 ml एक दफ़ा में हम निकालते हैं, और एक सेहतमंद शख्स जो कि प्लाज्मा के जो डोनर्स होते हैं आम हालात में, वो हर एक हफ्ते के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट करने के काबिल होते हैं और अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाए बगैर वो हर हफ्ते 1 लीटर प्लाज्मा दे देते हैं। तो यही अफराद अगर हर हफ्ते प्लाज्मा दें और और 1 महीने तक देते रहें या 2 महीने तक देते रहें, तो 4 से 8 दफ़ा उनका प्लाज्मा जो है इतने ही अफराद को की जान बचाने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। मुझे अंदाज़ा है कि तकरीबन 8 से 10 हज़ार अफराद का प्लाज्मा निकालना पड़ेगा, और 8 से 10 हज़ार अफराद ही ऐसे होंगे कि जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ेगी जान बचाने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इस वक्त से लाएअमल बनाया जाए, क्योंकि नए पेशेंट्स आ रहे हैं, और ये कंपलसरी कर दिया जाए कि जो भी पेशेंट आ रहा है वो सेहतयाब होता है, तो उसके लिए ये लाजिम है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करे ठीक होने के 1 हफ्ते बाद से, जी और 1 हफ्ते बाद वो, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 1 लीटर जो प्लाज्मा है वो डोनेट कर सकता है, और वो 1 लीटर प्लाज्मा जो है वो एक इंसान की जान बचा सकता है। और इस वक्त सबसे जो रीजनेबल जो सोल्यूशन नजर आ रहा है इसका वो यही है। अभी डॉक्टर साहब से मजीद बातों का सिलसिला जारी रहेगा, बहुत सारे अहम सवालात हैं, और हमने जैसे कहा कि इस वक्त जो दुनिया में सिचुएशन चल रही है तो उससे बुरी खबर आ रही है, तो एक अच्छी खबर हम लेके आए हैं 24 स्पेशल में, तो डॉक्टर साहब ने बताई है, इससे मजीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस के हवाले से डॉक्टर ताहिर शमसी की खुसूसी ट्रांसमिशन आप खुलासा कर रहे थे।